اور ابھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے وزارت مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی میں وفاقی وزیر سردار محمد یوسف کی زیر صدارت منعقدہ اہم اجلاس میں علماء کرام اور مشائخ نے مارکہ حق کی پہلی سالگرہ کے موقع پر افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا۔ 8 مئی کو ملک بھر میں یوم تشکر منانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اجلاس میں آپریشن بنیاد المرصوص کی کامیابیوں کو سراہتے ہوئے کہا گیا کہ افواج پاکستان نے دشمن کی جارحیت کا بھرپور اور پیشہ ورانہ انداز میں جواب دے کر قومی سلامتی کو یقینی بنایا۔ شرکاء نے اس بات پر زور دیا کہ حکومت اور عسکری قیادت کی حکمت عملی کے باعث عالمی سطح پر پاکستان کا وقار بلند ہوا۔ علماء کرام نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں افواج پاکستان کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا، شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت اور انہیں قوم کا فخر قرار دیا۔ اعلامیہ کے مطابق 8 مئی کو ملک بھر کی مساجد میں خصوصی دعائیں اور تقریبات منعقد کی جائیں گی۔ علماء و مشائخ مذہبی ہم آہنگی، اتحاد امت اور اعتدال کے فروغ کے لیے کردار جاری رکھیں گے۔ اجلاس کے اختتام پر پاکستان کی سلامتی، ترقی اور امت مسلمہ کی اتحاد اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت 275ویں اجلاس میں سیکیورٹی صورتحال، افغانستان سے متعلق خدشات، آپریشنل تیاریوں اور مارکہ حق کی اہمیت پر تفصیلی غور کیا گیا۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز کی زیر صدارت 275ویں کور کمانڈر کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں ملک کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال، امتداد دہشت گردی اقدامات، علاقائی حالات اور جیو پولیٹیکل پیش رفت کا جامع جائزہ لیا گیا۔ کانفرنس کے آغاز میں فورم نے مسلح افواج، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں اپنی جانوں کو نذرانہ پیش کرنے والے شہریوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ شرکاء نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ شہداء کی قربانیاں پاکستان کی سلامتی، استحکام اور قومی یکجہتی کی بنیاد ہیں۔ ان کی حفاظت ہر قیمت پر یقینی بنائی جائے گی۔ فورم نے ملک بھر میں انٹیلیجنس بنیادوں پر جاری امتداد دہشت گردی کارروائیوں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ کانفرنس میں آپریشن غضب للحق کے تحت ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ دہشت گرد عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی۔ فورم نے اس امر پر تشویش کا اظہار کیا کہ افغانستان میں موجود بعض عناصر پاکستان کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ شرکاء نے واضح کیا کہ افغان طالبان حکومت کی بعض پالیسیوں کے باعث دہشت گرد تنظیموں کو محفوظ پناہ گاہیں مل رہی ہیں، جو نہ صرف پاکستان بلکہ خود افغانستان کے عوام کے مفادات کے خلاف ہے۔ کانفرنس میں اس بات کو دہرایا گیا کہ پاکستان کی تمام تر دفاعی کارروائیاں صرف دہشت گردوں، دراندازوں اور ان کے ٹھکانوں کے خلاف ہے، شہری آبادی کو نشانہ نہیں بنایا جاتا۔ علاقائی صورتحال پر گفتگو میں فورم نے کہا، موجودہ جیو پولیٹیکل تبدیلی خطے کے استحکام پر گہرے اثرات مترتب کر سکتی ہے۔ تمام فریقین کو تحمل، ذمہ داری اور باہمی احترام کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ تنازعات کے پرامن حل کی حمایت کی پالیسی پاکستان جاری رکھے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے مزید کہا، مارکہ حق کے 1 سال مکمل ہونے پر پوری قوم اور مسلح افواج کو مبارکباد دیتے ہیں۔ یہ مارکہ اہم سنگ میل ہے، قومی اتحاد، اجتماعی عزم اور خود مختاری اور دفاع کے لیے غیر متزلزل عہد کی علامت ہے۔ کانفرنس میں مقبوضہ جموں کشمیر کی صورتحال پر بھی گفتگو کی گئی اور وہاں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی شدید مذمت کی گئی۔ کشمیریوں کی ہر فورم پر سفارتی، سیاسی اور اخلاقی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ بھی کیا گیا۔ کوئٹہ میں شہید ہونے والے لیفٹیننٹ کرنل خالد حسین کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ لیفٹیننٹ کرنل خالد حسین نے بلوچستان میں آپریشن کے دوران غیر معمولی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جامع شہادت نوش کیا۔ نماز جنازہ میں اعلیٰ سیاسی، عسکری اور سول شخصیات کی شرکت۔ شرکاء نے مادر وطن پر جان قربان کرنے والے لیفٹیننٹ کرنل خالد حسین کو خراج عقیدت پیش کیا۔ شہید لیفٹیننٹ کرنل خالد حسین کو ان کے آبائی گاؤں میں مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا۔ قوم اپنے بہادر سپوتوں کو کبھی فراموش نہیں کرے گی، جنہوں نے ملک کی سلامتی کے لیے جان کا نذرانہ پیش کیا۔ سندر لاہور سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ خادم حسین تبسم کے مطابق پریس کلب سندر لاہور کا اجلاس منعقد کیا گیا۔ تمام عہدیداران اور ممبران نے شرکت کی۔ عالمی یوم صحافت 3 مئی کے حوالے سے بات چیت کی گئی۔ اجلاس کی صدارت صدر پریس کلب سندر لاہور ملک شرافت علی بابو نے کی۔ پاکستان میں صحافیوں کی جانب سے دی گئی قربانیوں اور ذمہ داریوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ صحافی برادری کی یکجہتی کے بارے میں تفصیلی گفتگو ہوئی۔ اجلاس میں چیئرمین عمران عباس، سینئر وائس چیئرمین وقاص چوہان، جنرل سیکرٹری خادم حسین تبسم، سیکرٹری فائنانس مہر سلمان، ایگزیکٹو ممبر ملک افضال احمد، ایگزیکٹو ممبر ندیم علی حکیم اور دیگر نے شرکت کی۔ ایس پی کینٹ اختر نواز کی ہدایات پر اشتہاری ملزمان کے گرد شکنجہ سخت کر دیا گیا۔ ایس ایچ او شمالی چھاؤنی عاطف اقبال کی پولیس ٹیم کے ہمراہ کامیاب کارروائی۔ 4 لسٹڈ یافتہ اشتہاری ملزمان عادل، خاور، یوسف، ارشد گرفتار۔ اشتہاری ملزمان خیانت مجرمانہ، بوگس چیک کے مقدمات میں 5 سال سے پولیس کو مطلوب تھے۔ اشتہاری ملزمان کو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے گرفتار کیا گیا۔ گرفتار ملزمان مزید تفتیش کے لیے انویسٹیگیشن پولیس کے حوالے کر دیے گئے۔ ایس پی کینٹ کی ایس ایچ او شمالی چھاؤنی عاطف اقبال اور پولیس ٹیم کو شاباش۔ اشتہاری ملزمان کے خلاف دیے گئے ٹارگٹس کو ہر صورت مکمل کیا جائے گا۔
सड़क क्रॉस करते बुजुर्ग को टक्कर मारने वाला मोटरसाइकिल सवार गिरफ्तार कर लिया गया। शालीमार पुलिस की कार्रवाई, गफलत और तेज रफ्तारी करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम को सीसीटीवी कैमरों की मदद से हेयर के इलाका से ट्रेस किया गया। मुलजिम चंद रोज कबल 65 साल बुजुर्ग को मोटरसाइकिल से टक्कर मारकर फरार हुआ। बुजुर्ग जुबैर अहमद को इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल ले जाया गया मगर वो जानबर न हो सका। मुलजिम उमर के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मजीद तफ्तीश जारी है। एसपी सिविल लाइन चौधरी असर अली ने कहा है कि तेज रफ्तार और लापरवाह ड्राइवर के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ जारी हैं। कसूर में अरसद दराज से ज़ेर इल्तवा तरक्कियों का अमल मुकम्मल होने पर असातिज़ा बिरादरी के चेहरे पर मुस्कुराहटें बिखर गईं। एलिमेंट्री विंग के ज़ेर एहतमाम 93 ख़वातीन असातिज़ा को PST से EST के ओहदों पर तरक्की मिलने के एजाज़ में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। CEO एजुकेशन कसूर शौकत अली खान और DEO एलिमेंट्री नासिर बशीर ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। असातिज़ा में प्रमोशन ऑर्डर तकसीम किए, जबकि डिप्टी DEO पत्तों की सबा खालिद और डिप्टी DEO कोट राधा किशन तलत राना ने भी असातिज़ा की हिम्मत अफजाई की। अरबी, जनरल और साइंस मैथ के अलावा BS ऑनर असातिज़ा जो साल से अपने हक़ के मुंतज़िर थे, ऑर्डर वसूल करते वक्त जज्बाती नजर आए। ख़वातीन असातिज़ा ने बिलखुसूस वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात खान का शुक्रिया अदा किया है। तकरीब में केक काट कर लम्हात को यादगार बनाया गया।